اب ہم آتے ہیں دوسری ان روایات کی طرف جو کہ صحیحین میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں بھی آپ پہلے کو صحیح ہی بیان کر رہے ہیں یا وہ جو ہے کلام شدہ؟ نہیں، اس میں ہم ایک ترتیب سے چل رہے ہیں. اچھا ایک ترتیب سے چل رہے ہیں. ہم نے صفات کی ایک ترتیب بنائی ہے. ٹھیک ہے. مہدی کے تعارف کے حوالے سے پہلے میرا ذہن تھا کہ ہم پہلے وہ بیان کریں جن کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو کہنا صحیح ہے، پھر ہم ضعیف کی طرف چلے جائیں. ہاں یہی ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا. ہاں پھر جن کے بارے میں کوئی اختلاف ہے. لیکن اس میں جو ہے نا ایک مسئلہ یہ تھا کہ مہدی کی جو صفات تھی نا وہ آپس میں گڈمڈ ہو جاتی تھی. اچھا وہ پھر صفات، پھر میں نے کہا کہ نہیں، ان کی صفات جو آئی ہیں نا ہم ان کو موضوع بحث بنائیں. اوکے ان کو فوکس رکھیں، وہ جہاں جہاں بیان ہوئی. ہاں جہاں جہاں. تو ایک ایک صفت کو ہم لے لیں. ٹھیک ہے. جو معروف صفات ہے. اچھا یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. سنن ابی داؤد میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے کتاب المہدی کا. اوہ ریلی. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور ہے وہ ہم کر دیں پہلے کہ مہدی کا ذکر نا ہمارے عقیدے کی کتابوں میں نہیں ہے. نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے. لیکن یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں چیپٹر بہرحال آیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی جو ہے نا وہ میری اطرت یعنی میری اولاد میں سے، نسل میں سے ہوگا، اولاد فاطمہ میں سے رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ. اب یہ مہدی کی صفت جو ہے وہ آئی ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. اور حضرت فاطمہ کی نسل میں سے ہوگا. لیکن اس معنی کی جو روایات ہیں ان روایات پہ کلام ہے. نو ڈاؤٹ ان روایات کو صحیح کہنے والے بھی موجود ہیں. ایک بڑی تعداد میں محدثین ہیں جو ان روایات کو صحیح کہتے ہیں. اس روایت کو اس معنی کی کئی روایت. اچھا وہ ہم اور بھی آگے کھول رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ مہدی کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے. وہ صفت کیا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا. نسل کون سی ہے؟ تو یہ بات مہدی کے بارے میں کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا، یہ جو اس کی صفت ہے یہ ثابت ہے کہ نہیں، ہم یہ ڈسکشن کریں. ٹھیک ہے. تو مہدی چونکہ اسی سے اہل تشیع کا سارا کانسیپٹ کھڑا ہوا ہے. بس ہمارے یہاں یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. مہدی کے بارے میں یہ جو روایات ہیں نا کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا، اس کے بارے میں عام طور پہ محدثین یا ایک بڑی تعداد محدثین کی ان روایات کو صحیح مانتی ہے. لیکن بعض محدثین جو ہے وہ کہتے ہیں یہ روایات ٹھیک نہیں ہے. ایک بڑا نام امام بخاری کا ہے. اچھا. ایک بڑا نام امام بخاری کا ہے جو ان روایات کو جن میں یہ ذکر ہے کہ مہدی اہل بیت میں سے ہوگا وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ محل نظر ہے. بلکہ امام بخاری ایک جملہ بیان کرتے ہیں وہ محققین کے علم میں ہے، اس کو کہتے ہیں فیہ نظر. جب امام بخاری کسی روایت کے بارے میں یہ کہہ دیں نا فیہ نظر تو یہ بہت شدید جرح ہوتی ہے، مطلب بہت شدید قسم کی کریٹیسزم شمار ہوتی ہے. ٹھیک. خیر بہرحال ایک تو یہ روایت ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے محدث ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے. بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں آپ کون سی ویب سائٹ کھولتے ہیں. اچھا ان کا یہ ہے کہ یہ حکم دے دیتے ہیں حدیث کے اوپر. ٹھیک. تو اس حدیث کا اگر ہم حکم نکالیں تو اس میں عام طور پہ لوگ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا، مجلس علمی نے کہا کہ حسن ہے، یہ صحیح سے ذرا کم درجہ ہے. حافظ زبیر علی زئی صاحب نے کہا کہ اس کی سند حسن ہے. لیکن علامہ شعیب ارناؤت کیا کہہ رہے ہیں؟ اسناد ضعیف لضعف زیاد ابن بیان، کہ اس میں ایک راوی ہے زیاد بن بیان، اس کی وجہ سے اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. اوکے. اچھا یہ زیاد بن بیان کون ہے؟ یہ والا زیاد بن بیان، یہ راوی. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. اچھا یہ راوی جو ہے نا یہ وہی راوی ہے جس کے اوپر امام بخاری نے تنقید کی ہے. یہ امام بخاری کی کتاب ہے التاریخ الکبیر. ٹھیک ہے. تو امام بخاری جو ہے نا زیاد بن بیان کے بارے میں جب اس کی یہ روایت آتی ہے نا المہدی حق وہو من ولد فاطمہ، وہی بات ہے. تو امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ فی اسنادہ نظر، مطلب اس پہ شدید جہا کرتے ہیں. جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ روایات کہ جن میں یہ بات موجود ہے کہ مہدی جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہوں گے ان میں اختلاف ہے.
آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد نے ان روایات کو صحیح کہا ہے، لیکن کچھ متقدمین علماء میں سے بھی، بڑے کبار محدثین میں سے بھی اس پہ جرح کرتے ہیں، ان روایات پہ کلام کرتے ہیں، اور کچھ معاصر محققین بھی ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے اگر کوئی مہدی کی اس صفت کو نہیں مانتا، یعنی یہاں پہ دو بیانی ہو سکتے ہیں، مہدی اہل بیت میں سے ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر کوئی اس طرف چلا جاتا ہے کہ ہوگا تو ہمارے خیال میں اس کی گنجائش نکلتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اس طرف جاتا ہے کہ اس کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہوگا تو اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے. یہ اپنی اپنی تحقیق ہے، اپنی اپنی ریسرچ ہے. اپنی ریسرچ کو دوسرے کے اوپر یہاں تھوپنا نہیں چاہیے. دونوں آراء کے پیچھے کیونکہ علماء کھڑے ہیں. ہاں، علماء کھڑے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ دلیل موجود ہے. جی ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں آگے، اگلی جو روایت ہے ہمارے سامنے وہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مہدی میری نسل سے ہوگا. وہی بات، اس کی پیشانی فراخ اور ناک بلند ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اچھا، یہ بات کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور آگے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ 7 سال تک حکومت کرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس پہ لوگوں نے یہ بھی جرح کی ہے کہ پیشانی فراخ اور ناک بلند ہونا یہ تو ایک عام سی چیز ہے، یہ تو کوئی پہچان کی علامت نہیں ہے. اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں. باقی اس کا عدل و انصاف سے بھر دینا، یہ بات تو صحیحین کی روایات سے ہمیں ملتی ہے. ٹھیک، لبے بھر بھر کے لبے بھر بھر کے دینا، وہ چیز تو نکلتی ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی بہرحال تحقیق کی طرف کہ اس کے بارے میں اہل علم کی کیا آ رہا. یہاں دیکھیں، علامہ ناصر الدین البانی کہہ رہے ہیں یہ حسن ہے، علامہ شعیب ارناؤت کہہ رہے ہیں کہ جید ہے. ٹھیک ہے، مطلب عمدہ ہے. ٹھیک ہے. مجلس علمی والے بھی کہہ رہے ہیں حسن ہے. زبیر علی زئی صاحب کہہ رہے ہیں اسناد ضعیف. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کسی پہ اپنی تحقیق مسلط نہیں کر سکتے. ریسرچرز ہیں، اختلاف ہو گیا. تو ہم نے کہا اب ایک عامی کہاں جائے گا؟ ریسرچر تو ٹھیک ہے، اپنی تحقیق پہ عمل کرے گا، وہ تو یہی کہے گا بھائی میرے نزدیک یہ راجے ہے. جی. لیکن ہم نے شروع میں ایک بات کر دی تھی کہ ایک عامی کے لیے قطعیت سے کیا بات ثابت ہوتی ہے مہدی کے بارے میں، تو وہ وہی ہے جو صحیحین میں آ گیا، کیونکہ وہ متفق علیہ ہو گیا، وہ ایگریڈ اپان ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس سے نیچے نیچے جو اس کی کچھ صفات ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے. آپ اس میں انداز زیادہ شدت والا نہ رکھیں. آپ یہ کہیں ایک رائے کے طور پہ میں فلاں عالم دین کی تحقیق پہ اعتماد کرتا ہوں تو میری یہ رائے ہے. ایک سیکنڈ اوپینین یہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اگلی جو روایت ہے ہمارے سامنے وہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اس میں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بھی دن قیامت میں سے باقی ہوا تو اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا جو اسے عدل سے بھر دے گا. اب عدل سے بھرنے والی بات تو وہ تو ہم نے کہا، لیکن یہ کہ وہی بات کہ اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. اور یہ روایت بھی حضرت علی بیان کر رہے ہیں. ہاں، یہ روایت حضرت علی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. جی. ٹھیک. اچھا، اس حدیث کا اگر ہم حکم نکالیں تو اس کو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اس کو ساری صحیح سند سے نہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو صرف 4 محقق آئے ہیں نا. ہاں، یہاں پہ یہاں پہ 4 محقق ہیں. ہاں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محقق تو بہت زیادہ ہے نا. یہاں پہ 4. ہاں، یہاں پہ 4. اصل میں دیکھیں اس میں یہ جو راوی ہے نا فطر، یہ جو فطر راوی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف ہے. اچھا. یہ فطر بن خلیفہ اس کا نام ہے. تو اس کے اوپر جرح موجود ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ اس طرف نکل گئے کہ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. بعض لوگ اس طرف نکل گئے. ٹھیک. تو لیکن عام طور پہ رائے یہی ہے کہ یہ روایت کیا ہے. اچھا، ابھی تک جو تینوں روایات ہیں اس میں بہرحال ایک جمہور جو ہے وہ میجورٹی صحیح کی طرف صحیح کی طرف جا رہی ہے. میجورٹی صحیح کی طرف جا رہی ہے. لیکن ہم نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ جی اگر اس کا انکار کو کر رہا کوئی اگر مخالف رائے رکھ رہا ہے اس سے تو آپ اس کے بارے میں شدت اختیار کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس پہ گمراہی کے فتوے نہ لگیں. یعنی کہ آپ جو تحقیق پیش کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس میں کیونکہ اختلاف ہے تو مطلب اس کا مطلب ہے رائے میں اختلاف اگر ہو جائے تو اس میں شدت نہیں ہو سکتی. زیادہ سے زیادہ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ظن غالب یہ ہے. ہم نے کہا نا صحیحین سے جو بات ثابت ہے وہ تو قطعیت کے ساتھ. قطعیت کا مطلب ہوتا ہے 100%. جی. ظن غالب کا مطلب یہ ہے کہ 80-90% میرا گمان یہی ہے کہ یہی بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میجورٹی کہہ رہی ہے لیکن غلطی تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف والے صحیح کہہ رہے ہیں. جی جی. جو مینورٹی احتمال ہے. احتمال ہے. بالکل. وہی جو مجتہدین بات کرتے ہیں.
بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. ایک بڑی تعداد نے ان کو صحیح کہا ہے تو آپ ان روایات کو ان کی بہاف پہ بیان کر سکتے ہیں. یعنی کہ ان صحیح ہے ان کی روایات کو ایلیبوریشن میں آپ ان کو بیان کر سکتے ہیں. آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی مہدی کا جو زمانہ ہوگا خلافت کا وہ 7 سال ہوگا. ٹھیک ہے. آپ یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی امام مہدی جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ بات کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اس کے خلاف رائے رکھتا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہوں گے تو آپ اس پہ فتویٰ نہ لگائیں. آپ اس کی رائے کا رد کریں. ٹھیک ہے. گمراہی کا فتویٰ نہ لگائیں. دیکھیں یہ کرٹیسزم تو جاری رہنا. ٹھیک ہے. آپ ان حدیثوں کو ضعیف کہہ رہے ہیں، یہ حدیثیں ہمارے نزدیک صحیح ہیں، آپ یہ بات بیان کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا حق ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اچھا اب یہاں تک تو ایک بات ہوگی. ٹھیک ہے. پہلی بات کہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو حدیثیں آئی ہیں میجورٹی کہہ رہی ہے کہ وہ ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے. کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس جرح کی بنیادیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا. ہاں یہ بات تو ہم نکال ہی سکتے ہیں کہ صحیحین کی روایات کی جتنی شرح ہے نا، جتنی شرح دیکھیں یہ جملہ شرح نہیں بن رہا ہے صحیحین کی روایات کی کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا، لیکن یہ جملہ ضرور شرح بن رہا ہے کہ وہ 7 سال حکومت کرے. یہ بن رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. یہ بن رہا ہے. تو جو چیز شرح بن رہی ہو تو شرح تو قبول کر لینی چاہیے کہ ایک بات قطعی طور پہ ثابت ہو گئی تو اب اس کی شرح کے طور پہ وہ تو قبول کر ہی لینی چاہیے. یعنی کہ وہ لب بھر کے دیں گے تو یا پھر کچھ کریں گے تو پھر ٹائم گزرے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. بن رہا ہے. اور یہ بات کہ 7 سال تک حکومت کریں گے اس کی شرح بن رہی ہے. لیکن یہ بات کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے یہ ایک نئی بات ہے. اس کے لحاظ سے کے بیانیے کے لحاظ سے یہ ایک نئی بات ہے. تو آپ ان روایات کی بنیاد پہ اس نئی بات کو قبول کر لیں. میجورٹی نے یہی کیا. ٹھیک ہے. یا آپ اس نئی بات کو اگر قبول نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں کیونکہ راویوں کے اوپر جرح بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. جرح بھی موجود ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 2230. اس میں اللہ کے وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا اس وقت تک نہیں جو ہے وہ ختم ہوگی جب تک کہ ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے. اچھا اس کا امکان موجود ہے کہ اس کو آپ شرح بنا لیں صحیح بخاری کی روایت کی کہ مہدی نے بیت اللہ میں پناہ لی اور لوگوں نے بیعت کی، اب بیعت کی وہ عرب کے بادشاہ بن گئے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ شرح بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی حرج نہیں. اور ابھی بھی بادشاہ تھی. رجل من اہل بیتی اور وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا یواتی اسمہ اسمی اس کا نام میرے نام پر ہوگا محمد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر جو حکم ہے وہ حکم علامہ ناصر الدین البانی نے حسن صحیح کہا ہے، مجلس علمی نے بھی اس کو حسن صحیح کہا. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مہدی کا جو نام ہے وہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہوگا، محمد نام ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث سے 3 باتیں ہمیں معلوم ہیں. ایک یہ کہ نام ان کا محمد ہوگا، یہ ایک اضافی بات ہوگی، اور دوسرا یہ کہ وہ بات عرب کے بادشاہ بنیں گے. یہ بھی ہم نے کہا کہ اس کو صحیحین کی ہم شرح بنا سکتے ہیں، اس کی شرح میں اس بات کو ہم رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری وہی بات جو پہلے آ چکی کہ وہ اہل بیت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور اضافہ ہے سنن ابی داؤد کی روایت میں 4282. ابھی ہم صفات کی ذکر کر رہے ہیں. جی ہاں ابھی ہم صفات کا ذکر. اس میں کیا بات آئی ہے؟ اس میں یہ بات آئی ہے کہ یواتی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی، کہ ایک حکمران میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکمران بنے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر، محمد ابن عبداللہ. محمد ابن عبداللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے ابن تیمیہ نے ایک نقطہ اٹھایا. ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع کا یہ جو نقطہ نظر ہے مہدی کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے 12ویں امام جو ہے وہ غائب ہو گئے، اور
وہ جو 12ویں امام جو غائب ہیں ان کا نام ہے محمد بن حسن عسکری. اچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد بن عبداللہ. ان کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ. جی. جبکہ ان کے جو امام غائب ہیں ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن حسن. ٹھیک ہے. تو امام صاحب نے اس پہ یہ بات کہی ہے کہ تمہارا یہ نقطہ نظر کیسے درست ہو سکتا ہے، کیسے درست ہو سکتا ہے. جیسے یہ دیکھیں، تو امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، جو حدیث تم بیان کر رہے ہو نا کہ ہماری کتابوں میں آئی ہے، ان لفظ الحدیث حجت علیکم لا لکم، یہ تمہاری دلیل نہیں ہے، یہ ہماری دلیل ہے. کیوں ہماری دلیل ہے؟ کیونکہ لفظ یہ ہیں کہ یواتی اسمہ اسمی واسم ابی اسم ابی، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا. تو مہدی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خبر دی ہے اس کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ لا محمد بن حسن، جو کہ آپ کا ہے محمد بن حسن. اور پھر حضرت علی سے مروی ہے. اہم بات یہ، حضرت علی سے کیا مروی ہے؟ من والد الحسن، یہ حسن کی اولاد میں سے ہوگا. لا من والد الحسین، حسین کی، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. جی جی. حضرت علی نے یہ بات بھی کہی ہے میرے پیچھے، آل بیت میں سے، اور آل بیت میں سے حسن سے، حسن سے ہوگا، یعنی کہ فاطمہ سے پھر آگے حسن سے ہوگا. اس لیے کچھ ان کو محمد ابن عبداللہ الحسنی العلوی بھی کہتے ہیں. ہاں، العلوی بھی کہتے ہیں. تو اہل تشیع نے جو امامت کا تصور بنا رکھا ہے 12ویں امام کا، مہدی کے غائب ہونے کا، وہ تو ان کو حضرت حسین کی نسل میں سے مانتے ہیں رضی اللہ عنہ. ہاں، وہ تو ادھر حدیث سے نہیں مل رہا، حدیث سے نہیں مل رہا، خود حضرت علی کی بات سے نہیں مل رہا. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے جو ہے وہ تنقید کی ہے منہاج السنہ النبویہ میں، اپنی کتاب میں جو ہے. تو یہاں سے ایک بات ہمیں اور معلوم ہو گئی کہ باپ کا نام بھی، ہاں، باپ کا نام بھی معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. جو روایت ہمارے سامنے ہے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4084. جی، اس پہ حکم بھی دکھا دیں. اچھا، اس پہ پہلے حکم دیکھ لیتے ہیں. یہ اوپر تو ایک حکم آ رہا ہوتا ہے علامہ البانی کا، انہوں نے لگایا ہوا ہے. جی جی. لیکن ہم باقیوں کا بھی حکم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ساری ضعیف ہیں. ہاں، علامہ البانی کہہ رہے ہیں ضعیف ہیں، شیخ شعیب ارناؤت کہہ رہے ہیں اسناد ضعیف، مجلس علمی کہہ رہی ہے ضعیف ہے، حافظ زبیر علی زئی کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف. یہ اکثر ضعیف ہی کہہ رہے ہیں. تو مطلب میجورٹی اسی طرف چلی گئی کہ یہ روایت کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے. اچھا، اس روایت میں ہے کیا؟ حضرت صوبان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے. اوکے. ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خلیفے کا بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ خزانہ ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا. پھر مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے. یہ سیاہ جھنڈے، اور وہ تم لوگوں کو اس طرح قتل کریں گے کہ پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا. یعنی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، یہ تم لوگ یہاں پہ عرب مراد ہے. یعنی عرب میں اختلاف ہو گیا، 3 گروپ بن گیا. ٹھیک ہے. عربوں میں اختلاف ہو گیا بادشاہت کے بارے میں، 3 گروپ بن گئے. آپ کہیں رائل فیملی میں بن گئے. وہ 3 گروپ جو ہے وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گیا کسی خاص خزانے کے لیے. کسی خاص خزانے کے لیے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مملکت کے جو ریسورسز تھے ان کے لیے. ٹھیک ہے. آسانی کے لیے تعبیر کی جا سکتی ہے، وہی خزانے سے مراد. تو ظاہری بات ہے جب حکومت کے لیے لڑا جاتا ہے تو سب سے پہلے ریسورسز پہ قبضہ کیا جاتا ہے. ریسورسز کے ساتھ ہی حکومت چل سکتی ہے. تو اب سیاہ جھنڈے جو ہیں وہ آئے ہیں مشرق سے، جنہوں نے ان کو قتل کیا. اور مشرق بھی عرب کا مشرق جو ہے، ہاں، عرب کا مشرق. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس پہ ہم آگے چل کے کوشچن آنسر میں گفتگو کریں گے. یہ تو اچھا خاصا فساد برپا کرنے والی بات ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے، امت کے اندر. لیکن حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف. لیکن آئی تھنک آپ اس کو اس پرسپیکٹو میں لے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تھوڑی سی شرح نکل رہی ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. یہ دیکھیں اس میں آخر میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ جب تم اس کو دیکھو نا، اس لشکر کو، تو اس لشکر کی بیعت کرنا، بھلے تمہیں برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. وہ جو لشکر حملہ آور ہوگا نا عربوں پہ، اس کے اندر مہدی بھی ہوں گے. اس کے اندر مہدی بھی ہوگا. لیکن یہ بات صحیح حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے. وہ تو ادھر ہی ہوں گے. دیکھیں نا، وہ تو ادھر ہی ہوں گے. کی روایات کیا کہہ رہی ہیں؟ مکہ میں ہوں گے.
وہ تو پہلے ہی مکہ میں ہوں گے. یہ کیسے ہو؟ وہ عرب کے اوپر تو ان کی اپنی بادشاہت قائم ہو چکی ہوگی. تو یہ جو سیاہ جھنڈوں والی روایت ہے نا کہ مشرق سے آئیں گے سیاہ جھنڈے اور وہ عربوں کو قتل کر کے یہاں پہ حکمرانی قائم کریں گے اور مشرق سے جو آئے گا وہ مہدی ہوگا، تو وہ مہدی نہیں ہوگا. وہ مہدی نہیں ہوگا. یہ سیاہ جھنڈے والا سین نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. سیاہ جھنڈے آئی نہیں. سیاہ جھنڈ بالکل یہ ضعیف روایت ہے، موضوع فیبریکیٹڈ ہے. اچھا، اور بھی کوئی اس کے متعلق حدیث نہیں ہے؟ سیاہ جھنڈوں والی کوئی روایت صحیح نہیں ہے، کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے سیاہ جھنڈوں والی. تو خراسان سے سیاہ جھنڈوں کا نکلنا کوئی روایت صحیح نہیں ہے. اچھا. تو مہدی دیکھیں نا، مہدی بیسیکلی حدیثوں سے جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے، حدیثوں سے جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے، یا کم از کم ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ میجورٹی تو کہہ رہی ہے نا کہ وہ حدیثیں صحیح ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا. جب اہل بیت میں سے ہے تو عرب ہے، عرب ہے نا، ڈیفینیٹلی عرب ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو سیین کی روایات بتا رہی ہیں وہ بھی یہی بتا رہی ہیں کہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور پھر لوگ اس کے اوپر کیا ہوں گے؟ حملہ آور ہوں گے. اس لیے اس کا عرب ہونا یہ تو واضح لگ رہا ہے. اچھا، یہاں پہ جو حملہ آور ہوں گے تو کوئی یہ سوال بھی تو کر سکتا ہے کہ یہ جو مشرق سے لشکر آ رہا ہے یہی حملہ آور ہونے آ رہا ہے. دیکھیں آپ امکان اور پاسبلٹی میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی حملہ آور ہونا لشکر تو ہے نا، صحیح ہے، لشکر تو ہے. تو یہاں پہ یہ کم از کم ایک لشکر بیان ہو رہا ہے، لشکر بیان ہو کہ وہ آئے گا حملہ کرے گا. لیکن پھر صحیح عین سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے وہ حملہ کر ہی نہیں سکے گا. اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ ایسے کاٹے ماریں گے کہ پہلے کسی نے کاٹا نہیں، وہ دنسا دیا جائے گا. وہ تو ختم ہی ہو جانا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرڈکشن ہے. سیین کی روایات کے بیانیے کو ہم لیں گے، یہ خراسان والی تو اس سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہے، ویسے بھی ضعیف ہے. آپ جو بنیاد بنا رہے ہیں اپنے مقدمے کی وہ صحیح عین کی روایت ہے، اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑا کرتے ہیں جو ان کے ساتھ میچ کر رہی ہے، جو ان کے ساتھ میچ ہے. لیکن اس کو تو ویسے بھی آپ نے دیکھ لیا نا کہ ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی ضعیف ہے. مطلب اس کے بارے میں تو آپ کے سامنے ابھی تک تو کوئی اختلاف بھی نہیں آیا نا. ٹھیک ہے. ایک تو ویسے ہی تقریباً سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے سامنے ایک اور روایت ہے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، وہی کتاب المہدی میں. اس کا بھی حکم 4286. اچھا، ہم اس کا بھی حکم پہلے دیکھ لیتے ہیں. اس کو بھی سب نے ضعیف کہا. علامہ البانی نے بھی ضعیف کہا، علامہ شعیب ارناؤت نے بھی کہا اس کی سند ضعیف ہے، مجلس علمی نے بھی کہا ضعیف ہے، زبیر علی رئی صاحب نے بھی کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے. مطلب یہ بھی تقریباً جو ہے وہ اس کے ذوق پہ بھی. اچھا، ایک تھوڑا سا پلیز آپ یہ بھی ذکر کر دیں کہ کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ضعیف کا مطلب یہ نہیں، اس میں ایک زن تو ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا یہ چیز تو ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ ٹھیک ہو. تو جیسے آپ نے ایک بڑی اچھی، مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ کا اصولی بات کہ آپ اپنا جو مقدمہ ہے وہ صحیح پہ کھڑا کریں، لیکن ایک سپورٹ کے لیے آپ ضعیف روایت کو بھی بیان کر سکتے ہیں. اور یہ احناف کے اندر بھی ایک کنسیپٹ ہے کہ آپ ضعیف کو اپنے صحیح والے مقدمے کی بنیاد پہ سپورٹ میں بیان کر سکتے. تو یہ ضعیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کلی طور پہ یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، کیا یہ مطلب ہوتا ہے؟ جس طرح کہ موضوع ہے وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ کڑا ہوا بندے نے، لیکن ضعیف کے اندر کوئی ایک بندہ ہے، اس بندے پہ ہمارا یہ غالب ہو جاتا ہے گمان ہماری نظر میں کہ یار کیونکہ یہ اس کے ایٹیٹیوڈز ہیں اس وجہ سے ہم اس سے روایت نہیں لیتے، لیکن اس کے کچھ حصہ تو ہے نا کہ پھر لے بھی سکتے ہیں. تو پلیز آپ اس پہ بھی تھوڑے سے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو اس کو مقدمہ ہی ایسا باندھ دیا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ہاں، ویسے یہ اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. دیکھیں اس میں ہمیں تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا. ایک تو ہم نے کہا کہ سیین کے مقدمے سے ایک بات ثابت ہو گئی، یہ قطعیت سے ثابت ہو گئی. اس کی شرح میں اگر آپ ضعیف روایت لیں، سیین سے ایک بات ثابت ہو گئی، اس کو مزید کھولنے کے لیے اگر آپ ضعیف روایت بیان کر دیں، چلیں اس کی کسی قدر گنجائش نکل سکتی ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن آپ ضعیف روایات جو لے کے آ رہے ہیں وہ اس صحیح بات سے جو قطعیت سے ثابت ہے ٹکرا رہی ہے. ہاں ہاں، پھر کون سی لاجک اور منطق کہے گی کہ جی آپ اس کو قبول کریں؟ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں. پھر یا تو وہ بات غلط ہے یا یہ غلط ہے، یعنی یا تو وہ اتھینٹک ترین بات غلط ہے جو صحیحین میں آ گئی، یا جو ضعیف روایتوں میں آ گئی وہ غلط ہے. یعنی کہ ان لائن اگر بیان ہو رہی ہے تو پھر تو ہم کر سکتے ہیں، ہاں، لیکن اگر کنٹراڈکٹ کر رہی ہے تو پھر ہم ظاہر صحیح کو لیں گے. صحیح کو ہی لیں گے. ٹھیک ہے، لاجیکل بات، لاجیکل بات. ٹھیک. اچھا، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4286. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن پھر وہی بات آپ کی کہ چلے اس میں سے آپ یہ دیکھ لیں صحیحین کی روایات سے کیا میرا کیا کنٹراڈکٹ
کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کچھ صحیحین کی روایات کی شرح بن رہا ہے تو آپ اس کو اس کی شرح میں بیان کر دیں, شرح کے طور پہ یہ بتائیں کہ یہ اس کی شرح میں یہ ضعیف جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں شرح کے طور پہ, اس کی وضاحت کے طور پہ. کیونکہ دیکھیے اس کی وضاحت ہم عقل اور رائے سے تو کر نہیں سکتے. اگر اس کی وضاحت میں کوئی ضعیف روایت مل جاتی ہے تو اس کے ضعیف ہونے کو بیان کرتے ہوئے ٹھیک ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کی شرح وضاحت کے طور پہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اسی کو مزید کھول کے بیان کر رہی ہے. ایک امکان ہے کہ شاید یہ اس کی شرح اور وضاحت ہو, ایک مرجو امکان ہی صحیح, ٹھیک ہے, لیکن ایک امکان تو ہے نا. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا, پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی بھاگتا ہوا مکہ پہنچے گا. یہ مل رہی ہے نا, مل رہی ہے, ہاں کچھ نہ کچھ مل رہی ہے. تو ایک خلیفہ جو ہے وہ فوت ہو گیا, ٹھیک ہے, اختلاف ہوا اس کے اوپر. ایک آدمی مدینہ سے بھاگا اور اس نے مکہ میں پناہ لے لی. ٹھیک ہے, وہی بات ہو رہی. ٹھیک ہے. فیاتی ناس من اہل مکہ, پھر اہل مکہ اس کے پاس آئیں گے. یہ بھی میچ ہو رہا ہے. ہاں یہ بھی میچ ہو رہا ہے, بیعت کرنے. ٹھیک ہے. تو اور اسے امامت کے لیے جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہیں گے, حالانکہ وہ اس عمل کو ناپسند کرتا ہوگا. صالح آدمی ایسے ہی کرے گا نا. ٹھیک ہے, نہیں آپ وہ کہتے ہیں نہیں آپ. ہاں صالح آدمی تو کبھی عمارت کی طرف دوڑ کے تو نہیں نہ جائے گا کہ مجھے امیر بناؤ, یہ تو نہیں کہے گا. یعنی لوگ اس کو بنانا چاہیں گے, وہ نہیں بننا چاہے گا. وہ نہیں بن رہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ خود ہی لوگ امام مہدی بن رہے ہیں. اور وہ اس کے ساتھ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے. ٹھیک ہے. پھر شام والوں کی طرف سے اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا مقام پہ زمین میں دنسا دیا جائے گا. اب یہ ہوتا ہے شام سے آ رہا تھا, شام سے آ رہا تھا, اور مقام بھی وہی ہے جس کا ذکر بیدا جو بخاری کی روایت میں آیا, صحیح مسلم کی روایت میں آیا. ابھی تک میچ کر رہی ہے, میچ کر رہی ہے یہ. ٹھیک. لوگ جب یہ حال دیکھیں گے تو شام کے ابدال یعنی صالحین اور اہل عراق کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی اور اس کے ساتھ بیعت کریں گی. یعنی جب وہ لشکر دنسا دیا جائے گا تو دوسرے مسلمان ممالک جو ہے وہ نشانی واضح ہو جائے گی, تو وہ اس کی بیعت کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر قریش میں سے ایک آدمی اٹھے گا جس کا ننہال بنو قلب میں سے ہوگا. پھر وہ قریشی جو ہے ان کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا تو وہ مہدی والے ان پر غالب آ جائیں گے. چنانچہ بنو قلب کا یہی لشکر ہوگا جو مغلوب ہوگا, اور خسارہ ہوگا اس کے لیے جو قلب کی غنیمت میں حاضر نہ ہوگا. یہ بعد میں ایک جنگ کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. مہدی مال تقسیم کرے گا, یہ بھی آ گیا, اور لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نافذ کرے گا, اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا, اور وہ 7 سال تک رہے گا. اس کے بعد اس کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے. امام ابو داؤد نے کہا بعض راویوں نے ہشام سے 9 سال روایت کی اور بعض نے 7 سال جو ہے وہ روایت کی. اس میں وہ شرح تھوڑی بیان ہو رہی ہے. یہ روایت ہے تو ضعیف, لیکن صحیح بخاری کا جو نیریٹو ہے اس کی شرح بن سکتی ہے. تو اس کے ذوف کو بیان کرتے اگر اس کو کوئی اس کی شرح بنا لے تو کوئی حرج, کیونکہ یہ ٹکرا نہیں رہی ہے. یہ ٹکرا. ٹھیک ہے. تو ہم نے ابھی تک جو بات کی ہے نا, اگر ہم اس کو سمرائز کریں وہ یہ ہے کہ مہدی کے بارے میں جو نیریٹو, جو بیانیاں صحیح بخاری صحیح مسلم نے جنریٹ کر دیا, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ اس میں اختلاف کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کے انکار کی کوئی گنجائش ہے. اچھا, اس کا کوئی انکار کرے تو اس کا کوئی انکار کرے تو آپ اس کو گمراہی اور ضلالت کہہ سکتے ہیں. اچھا, بالکل کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل. دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ اس بیانیے کی شرح اگر صحیحین کے علاوہ روایات سے ہوں تو وہ وہی بیانیہ ہی ہیں, اور اگر ضعیف روایات سے بھی اس صحیحین کے بیانیے کی کوئی شرح ہو رہی ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے. ہاں ایک بات ہم نے کہی ہے کہ صحیحین کے بیانیے کے اوپر جو اضافہ آیا ہے دوسری کتابوں میں تو اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. بھلے تو آپ اس کو قبول کر لیں, بھلے تو آپ اس کو قبول نہ کریں. کس وقت؟ جب کہ ان حدیثوں کی سند میں کلام ہو. جی. اگر تو کلام نہیں ہے پھر تو آپ اس اضافے کو قبول کریں گے, لیکن اگر ان میں کلام ہے غیر صحیحین کی روایات کی حدیثوں میں تو پھر آپ ان صفات کو چاہیں تو مان لیں چاہیں تو نہ مان لیں. دونوں آراء کی جو ہے وہ گنجائش نکلتی ہے. جی. تو یہ ابھی تک جو ہے وہ ہم نے جو بات کہی خلاصہ ہاں وہ ہمارے سامنے آئی. اچھا, اب ایک اور روایت جو ہے نا جس کو مولانا وحید الدین خان صاحب نے بہت عام کیا. اچھا, اس کانسیپٹ کے متعلق مہدی کے بارے میں. اچھا, وہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. علامہ البانی نے تو کہا ہے ضعیف جدا. ہم دوسرے لوگوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. علامہ شعیب ارناؤت کہہ رہے ہیں صحیح لغیری ہے. مجلس علمی کہہ رہی ہے ضعیف جدا.
شیخ زبیر علی زئی کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے، جمہور ضعیف کی طرف، جمہور ضعیف۔ یہ روایت کیا ہے؟ ولل مہدی، اس کے آخر میں کیا ہے؟ الا عیسی ابن مریم، یہ کیا ہے؟ مہدی عیسی ابن مریم ہی ہے۔ اچھا مہدی جو ہے اور عیسی ابن مریم ایک ہی شخصیت ہے۔ اچھا، تو وحید الدین خان صاحب مانتے نہیں تھے امام مہدی کے شخصیت کو؟ ہاں وہ نہیں مانتے تھے، یہ جو ہمارے ہاں، وہ کہتے تھے مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ہیں۔ اچھا، لوگ ان کو سپریٹ بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، دو شخصیتیں نہیں ہیں۔ اچھا، حدیث یہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث یہ بیان کرتے تھے۔ اچھا، وہ پھر مہدی اور عیسیٰ سے مراد بھی وہ کوئی شخصیت نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے بس ایک رول ماڈل ہے، اور وہ رول ماڈل وہ اپنے آپ کو مراد لیتے تھے۔ اچھا، وہ عیسیٰ نبی نہیں ہے؟ ہاں، عیسیٰ کوئی نبی نہیں ہے جو آسمانوں سے نازل ہوگا۔ وہ کہتے تھے قیامت سے پہلے ایک شخص آئے گا جس کی خصوصیات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ جیسی ہوں گی، یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امن کے پیغمبر تھے، مطلب ان کے بارے میں ایسی باتیں ملتی ہیں نا کہ جی اگر کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارے تو ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو۔ تو وہ کہتے تھے یہ جو بدلہ لینے والی نفسیات ہیں نا یہ نہیں ہوں گی۔ تو ایسا دین کی ایسی انٹرپریٹیشن جو کرے گا نا جو حضرت عیسیٰ نے کی، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو کہہ دیا گیا ہاں عیسیٰ، تو وہ اس کو عیسیٰ کہا گیا، اور وہ میں ہی ہوں۔ اچھا، وہ اپنی طرف یہ بات کرتے تھے۔ اچھا، ہاں، تحریروں میں ان کے ملتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو امن کا جو ہے پیغمبر کہتے تھے، ایمبیسیڈر کہتے تھے اپنے آپ کو، پیس کا۔ تو خیر بہرحال یہ جو روایت ہے نا آپ کہ مہدی جو ہے نا وہ عیسیٰ ابن مریم کے سوا کوئی نہیں۔ دیکھیں صحیحین کی جو روایات ہیں ان سے ہمیں واضح طور پہ یہ ملتا ہے کہ دو شخصیات ہیں، دو شخصیات ہیں، علیحدہ علیحدہ۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مہدی سے مراد اگر گائیڈڈ پرسن ہے تو اس معنی میں حضرت عیسیٰ بھی گائیڈڈ ہے، ظاہری بات ہے، ان جیسے گائیڈڈ تو کون ہوگا؟ ہاں بالکل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس معنی میں عیسیٰ ابن مریم کو مہدی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ نے ویسے بھی کہا کہ خلفاء راشدین مہدیین کا لفظ استعمال ہوا ہے، بالکل، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ ایک شخصیت ہے تو یہ صحیحین کی روایات سے ٹکرا رہی ہے بات، یہ بات ٹکرا رہی ہے، اس لیے اس بات کو آپ ریجیکٹ کر دیں۔ انہوں نے اپنا موقف بیان کرنا تھا تو ان کو تو یہی حدیث سب سے اچھی لگے گی۔ بالکل۔ اچھا، نیکسٹ کیا ہے ہمارے سامنے؟ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے جو ہے وہ ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ رائے یہی ہے کہ یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، سارے صحیح، ہاں یہی رائے ہے۔ اچھا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے، یعنی یہ موقوف روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے سید ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے نام دیا ان کو۔ اچھا، یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے انہیں سید کا نام دیا ہے نا، کس وجہ سے دیا تھا کہ دو جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان اس کی وجہ سے صلح ہو گئی۔ یہ ان کی فضیلت میں صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے، بھلے یہ روایت ضعیف ہو لیکن یہ بات ثابت ہے صحیح روایت کے ساتھ، صحیح کے ساتھ میچ کر رہی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جب ہم بحث کرتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے تو بعض اوقات اس کا کانٹینٹ ثابت ہوتا ہے، صحیح روایتوں سے بھی ثابت، یہ بات صحیح، بالکل بالکل۔ روایت کو تو ہم ضعیف کہیں گے، راوی ضعیف ہے تو ہم روایتوں کو ضعیف ہی کہیں گے، حکم اس پہ وہی لگتا ہے، حکم وہی، لیکن کانٹینٹ جو ہے وہ صحیح کے ساتھ میچ کرتا ہے، میچ کر سکتا ہے، ممکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، ہمیشہ۔ اور یہ کہا کہ ان کی صلب میں سے ایک شخص نکلے گا، اس کا نام جو ہے وہ تمہارے نبی کے نام جیسا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ان سے اخلاق میں تو مشابہ ہوگا لیکن شکل و شباہت میں مشابہ نہیں ہوگا، اور وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ یہ میچ کر رہا ہے اس سے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ رسول نبی کے اللہ نام محمد، وہ کئی اور روایتوں میں بھی بات آ گئی۔ اب یہاں پہ یہ بات کہی ہے کہ وہ حضرت حسن کی نسل میں سے ہوگا۔ اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو امام ابن قیم نے بہت تفصیل سے اس کو واضح کیا ہے اپنی کتاب میں المنار المنیف میں، ٹھیک ہے، یہ صحیح اور ضعیف روایتوں کے اوپر کتاب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تیسرا قول اس میں یہ ہے، پہلے دو اقوال کے بعد تیسرا قول بیان کرتے یہ کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا، ٹھیک ہے، اور حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا جو مہدی ہوگا، آخر زمانے میں نکلے گا،
اور زمین کو جو ہے وہ عدل سے بھر دے گا. یہ ابھی تک جو ہم نے باتیں کی اس کا خلاصہ ہی ہو گیا. اس کا خلاصہ ہو گیا. اکثر حدیثیں اسی پہ دلالت کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، یہاں ایک بڑا گہرا نقطہ ہے. اچھا. وہ نقطہ یہ ہے کہ حضرت حسن نے خلافت چھوڑ دی تھی، حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں خلافت چھوڑ دی تھی. ہاں یہ پوائنٹ ہے. جی جی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو خلافت کا حقدار بنا دیا. یعنی اس امت کے اول میں جو انہوں نے قربانی دی ہے اللہ نے اس کو لوٹایا. وہ قربانی اللہ نے ان کی نسل میں لوٹائی. رائے گاہ نہیں گئی. رائے گاہ نہیں گئی. اس لیے خلافت ان کے اندر رکھی. ان کے اندر ان کی نسل میں رکھی گئی. ہاں اچھا پوائنٹ. یعنی کہ اللہ نے قربانی کا ان کو صلہ دیا. صلہ دیا. وہادی سنت اللہ فی عبادی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ویسی چیز عطا کرتا ہے اسے یا اس کی نسل کو. بہت اچھا. اسے نہ بھی دے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو جو ہے. وہ علماء کیسے سوچتے ہیں، کیا کمال کی انہوں نے. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو یہ وجہ بیان کی ہے کہ حضرت حسن کی یعنی کہ بنتا ہے، یہ چیز بنتی ہے. ہاں مطلب اگر ہم میجورٹی کی رائے کے مطابق ان روایتوں کو کہیں کہ یہ روایتیں صحیح ہیں تو یہ بات بنتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مہدی کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہوگا. دوسرا یہ کہ وہ حسنی ہوگا، علوی بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، علوی بھی ہوگا، فاطمی بھی ہوگا. ہاں تو فاطمی بھی ہوگا بالکل رضی اللہ عنہ. لیکن ہم نے کہا کہ اس میں ہم کوئی بات قطعیت کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہیں گے کہ ظن غالب ہے. ہماری رائے یہ ہے، ٹھیک ہے، راجع طور پہ ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے. دیکھیں قطعیت کے ساتھ ہم اس وقت چیزوں پہ ایمان لائیں گے جب کسی چیز کا ظہور ہو جائے گا. پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اب جو ہماری انفارمیشن تھی اس کے مطابق یہ بات صحیح نکلی ہے، اب ہم قطعی طور پہ بھی ایمان لانے کی پوزیشن میں ہیں. بالکل نظر آ گئے. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے امکان کو ذہن کے خانے سے باہر نکالنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ مہدی کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے، مہدی تو ہوگا، کوئی ایسا شخص بھی مہدی ہو سکتا ہے کہ جس کا نام جیسے محمد بن عبداللہ نہ ہو یا وہ اہل بیت میں سے نہ ہو. ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک امکان ہے، یہ ایک پاسبلٹی ہے. اس پاسبلٹی کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، چاہے ہم یہ جو ہے وہ ظن غالب میں ہم یہ بات اپنے ذہن کے کونے میں اچھے سے بٹھائی ہوئی ہوں کہ اس کا یہ نام ہوگا اور وہ اہل بیت میں سے ہوگا اور وہ حسنی علوی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو لیکن جب یہ ہے کہ ثابت ہو جائے گا کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ تھا، یعنی جس کے لیے وہ لشکر دھنسا دیا گیا تھا، اور وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھے، تو یہ باتیں قطعیت کے ساتھ ثابت ہو جائیں گی. لیکن اس سے پہلے یہ باتیں ظن غالب کے درجے میں ثابت ہیں. ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے. یہ بات ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ کلیئر کی. جی. تو یہ تو تھا ہمارا حدیث کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو اب ہم انشاءاللہ اس کے بعد ایک مختصر سی نشست کر لیتے ہیں، علماء کی اس بارے میں کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیں. ٹھیک ہے.